السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنی پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو مہمان خدا کے دوسرے حصے ماہ خدا میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس حصے میں ماہ مبارک رمضان کے آداب و اثرات کا جائزہ لیا گیا ہے، تو آئیے کتاب پڑھتے ہیں۔ اس حصے کا پہلا چیپٹر ہے رمضان نہیں ماہ رمضان، آستانہ باقر العلوم، جہاں امام محمد باقر علیہ السلام کی علمی نشست جاری تھی۔ اس محفل میں سعد ابن طریف اپنے 8 دوستوں کے ہمراہ فرزند زہرا سلام اللہ علیہا سے کسب فیض کر رہے تھے۔ یہ سبھی امام محمد باقر علیہ السلام کے شاگرد اور ان کے قریبی حلقہ احباب کے افراد تھے۔ محفل میں روزوں کے مہینے کے بارے میں گفتگو چھڑ گئی تو دوران گفتگو کسی نے صرف رمضان کہہ کر کوئی بات کہی تو امام علیہ السلام نے فرمایا، یوں مت کہا کرو کہ یہ رمضان ہے، اور نہ ہی ایسے بولا کرو کہ رمضان آ گیا اور رمضان چلا گیا۔ فإن رمضان اسم من اسماء اللہ عز وجل لا یجیء ولا یذهب، کیونکہ رمضان اللہ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے اور اللہ نہ تو آتا ہے اور نہ ہی جاتا ہے، یعنی اللہ کے شایان شان نہیں کہ اس کے آنے یا چلے جانے کا تصور کیا جائے، کیونکہ آنا اور جانا اس کے لیے ہوتا ہے جو دائمی نہ ہو اور زائل ہونے والا ہو۔ فرزند رسول پھر اس مہینے کو کیسے پکارا جائے تو آپ نے فرمایا، وَلَكِنْ قُولُوا شَهْرُ رَمَضَانَ، اس لیے تم یوں کہا کرو کہ ماہ رمضان یعنی اللہ کا مہینہ آ گیا یا چلا گیا۔ ماہ رمضان اسلامی کیلنڈر کا 9واں مہینہ ہے جس کا صحیح تلفظ رمضان ہے۔ اس کی ادائیگی کے وقت اس بات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ سال کے 12 مہینوں میں سے 2 مہینے ایسے ہیں جن کا نام جب بھی لیا جائے تو ساتھ میں شہر، مہینہ یا ماہ کا لفظ لگانا ضروری ہے۔ یہ 2 مہینے رجب اور رمضان کے مہینے ہیں، جیسا کہ ان کا نام لیتے ہوئے ماہ رمضان اور ماہ رجب کہا جائے گا، جبکہ باقی مہینوں میں شہر، مہینے یا ماہ کا لفظ لگانا ضروری نہیں ہے، بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ شعبان ختم ہو گیا اور شوال آ گیا۔ رمضان کا لفظ را، میم اور ضاد سے ماخوذ ہے، جس کا معنی کے لیے 3 اقوال موجود ہیں۔ لسان العرب کے مطابق رمز وہ گرم اور سلگتی ہوئی ریت اور پتھر ہیں جو سورج کی براہ راست حرارت و تپش کی وجہ سے سلگنے اور پگھلنے لگتے ہیں۔ اگر کسی کے پاؤں گرم ریت پر پڑنے کی وجہ سے چل جائیں تو عربی زبان میں اسی لفظ کے روٹ لیٹرز کو استعمال کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ رمزت قدمہ، یعنی زمین کی تپش اور حدت سے اس کے پاؤں جل گئے ہیں۔ اس بنیاد پر اس مبارک مہینے کو رمضان کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے کی بھوک، پیاس، شدت اور مشکلات سے گناہ جلتے اور جڑتے ہیں، اور یہ مقدس مہینہ گناہوں اور برائیوں کے اسباب کا خاتمہ اور سدباب کر کے انسان کو خدا کے قریب کرتا ہے، خدا اور اس کے بندے کے قرب میں حائل تمام رکاوٹوں کو مسمار کر دیتا ہے، اس کے اخلاق کی اصلاح کرتا اور پاکیزگی کا موقع دیتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس مہینے کے نام کے حوالے سے ارشاد فرمایا تھا کہ سمیّ بذالک لأنہ یرمض الذنوب، یعنی اس ماہ کو رمضان کا نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ اس کے نام کے حوالے سے دوسرا قول یہ بیان کیا گیا ہے کہ تاریخ انسانی میں کسی بھی زبان پر لکھی گئی پہلی لغت یا ڈکشنری کتاب العین کے مطابق رمضان سے مراد موسم خزاں سے قبل ہونے والی بارش ہے جو پودوں، چٹانوں اور سطح زمین سے گرد و غبار، مٹی اور گندگی کو دھو دیتی ہے اور فطرت کے چہرے کو نکھار دیتی ہے۔ اس بنیاد پر اس مہینے کو ماہ رمضان کہنے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ انسانوں نے گناہ اور نافرمانی کے سبب اپنی فطرت و اصلیت کو آلودہ کر دیا ہے اور ان کی دل کی زمین غبار زدہ ہو چکی ہے، مگر اللہ نے اس مبارک مہینے کو انسان کی روح اور اس کے نفس کی گندگی، آلودگی اور غلاظت و خباثت و نجاست سے پاک کرنے کا وسیلہ قرار دیا ہے، جس میں روح و دل دھل کر پاک و صاف ہو جاتے ہیں اور فطرت سلیمہ و اطاعت کی راہ پر واپس آ جاتے ہیں۔ اس مہینے کا نام رمضان رکھے جانے کے حوالے سے تیسری توجہ یوں بیان کی گئی ہے کہ زمانہ قبل از اسلام میں جب عربوں نے پرانی لغت سے مہینوں کے نام تبدیل کر کے عربی زبان میں رکھے تو کچھ مہینوں کے نام وقت اور موسم کے لحاظ سے رکھے گئے، جیسا کہ بہار کے موسم میں آنے والے 2 مہینوں کو ربیع الاولیٰ اور ربیع الثانیہ کا نام دیا گیا، چونکہ یہ دونوں مہینے بہار کے موسم میں آ رہے تھے، یعنی بہار کا پہلا مہینہ اور بہار کا دوسرا مہینہ۔ اتفاقاً ماہ رمضان ان دنوں جب اہل عرب مہینوں کے نام تبدیل کر رہے تھے سخت گرمی کے موسم میں آیا۔ اس گرم موسم کی مناسبت سے اس مہینے کا نام رمضان رکھا گیا کیونکہ رمضان کا معنی شدت کی گرمی ہے۔ اس بنا پر بعض ماہرین لغت اس کے لغوی معنی اور روزہ رکھنے کے درمیان کسی ربط کے قائل نہیں ہیں۔ ناظرین کرام، اس حصے کا دوسرا چیپٹر ہے ماہ رمضان تاریخ کے آئینے میں۔ روایات اور تاریخی مستندات کے مطابق نزول اسلام سے قبل بھی طول تاریخ میں ماہ رمضان تقدس کا حامل مہینہ رہا ہے۔ تمام آسمانی مذاہب کی مقدس کتابیں اسی عظیم اور بابرکت مہینے میں انبیاء پر نازل ہوئیں۔
کتب سماوی اور صحف انبیاء کے اسی مہینے میں نزول کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ماہ رمضان کی پہلی رات کو نازل ہوئے، تورات 6 ماہ رمضان کو، اور انجیل مقدس اس مہینے کی 12 یا 13 تاریخ کو نازل ہوئی، جبکہ قرآن مجید اس عظیم مہینے کی 23ویں رات میں نازل ہوا۔ بعثت نبوی سے پہلے بھی کہ جب اسلام آیا تھا اور نہ ہی روزے فرض ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان میں دعاؤں، مناجات اور عبادات کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ آپ کا معمول تھا کہ ہر سال جوں ہی اس مبارک مہینے کے چاند طلوع ہوتا، آپ کوہ ہرا پر تشریف لے جاتے، اپنے دنیاوی معاملات سے کٹ جاتے اور پورا مہینہ وہاں عبادت پروردگار میں یوں مصروف رہتے کہ گویا اعتکاف میں چلے گئے ہوں۔ آپ خود کو عبادت الہی کے لیے وقف کر دیتے تھے، یہاں تک کہ ماہ رمضان اختتام پذیر ہو جاتا۔ شوال کا چاند دیکھتے تو کوہ ہرا سے اتر کر بیت اللہ تشریف لے جاتے، طواف کعبہ انجام دینے کے بعد اپنے بیت الشرف میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے پاس تشریف لے جاتے تھے کہ جو آپ کی منتظر ہوتی تھیں۔ آپ کا یہ معمول اس مہینے کے بیش بہا مقام و مرتبہ اور بے مثل و بے نظیر عظمت و توقیر پر دلالت کرتا ہے۔ ناظرین کرام، اس حصے کا تیسرا چیپٹر ہے کہ روزہ کیا ہے، تو آئیے اسٹڈی کرتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، وہ ہمیشہ سے روزے کی پابند تھی اور آج بھی حسب معمول اس نے سحری کا اہتمام کیا اور پھر روزہ رکھ کر اپنے دن بھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ کسی کام میں اس کو اپنی کنیز پر غصہ آ گیا تو اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور اسے گالیاں دیتے ہوئے برا بھلا کہنے لگی۔ عین اسی وقت اس کے گھر کے باہر سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر رہے تھے اور انہوں نے اس کی گالیاں سن لی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اگلی منزل ترک کر دی اور اس کے گھر تشریف لے آئے، کھانا منگوایا اور اسے کہا کہ اسے کھاؤ۔ وہ حیرت زدہ تھی کہ ماہ رمضان کے روشن دن میں صاحب شریعت نبی اس کو کھانا کھانے کا کیسے کہہ سکتے ہیں، لہٰذا وہ جھٹ سے بولی کہ انی صائمۃ، یعنی یا رسول اللہ میرا تو روزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب سن کر فرمایا کہ کیف تکونین صائمۃ وقد سببت جاریتک، یعنی تم کیسی روزہ دار ہو کہ جبکہ ابھی تم اپنی کنیز کو گالیاں دے رہی تھی۔ دیکھو ان الصوم لیس من الطعام والشراب فقط، روزہ صرف کھانے پینے سے اجتناب کا نام تو نہیں۔ یہ سن کر وہ بہت پریشان اور افسردہ ہو گئی اور سوچنے لگی کہ نہ جانے اس کے کتنے ہی روزے ایسے ہیں جن میں وہ فقط کھانے پینے سے اجتناب کرتی رہی مگر اپنی زبان کو قابو میں نہ رکھا اور خلاف شریعت استعمال کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کنیز خدا میں ابھی گفتگو جاری تھی، لیکن آئیے ایک لمحہ رک کر اپنی توجہ اس طرف مبذول کرتے ہیں کہ کیا روزے کے بارے میں ہمارا نظریہ اور ہمارا فوکس اس عورت کی طرح صرف کھانے اور پینے سے اجتناب تک محدود تو نہیں، اور ماہ رمضان میں ہماری زندگی اور ہمارے گھر میں آنے والی تبدیلی کہیں صرف کھانے پینے کے اوقات میں منحصر ہو کر تو نہیں رہ گئی، یا پھر روزہ رکھنے سے ہماری سوچ کے دریچے، ہمارے خیال کے زاویے اور ہمارے عمل کے طور طریقے بھی بدل رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عورت کے چہرے پر شرمندگی اور ندامت کو برملا محسوس کر رہے تھے، اسی لیے انہوں نے اپنی گفتگو جاری رکھی اور اس کو سمجھاتے ہوئے فرمانے لگے، اے کنیز خدا، اللہ نے روزے کو کھانے پینے سے اجتناب کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر قولی و فعلی برائیوں سے بھی حجاب قرار دیا ہے کہ جن کو انجام دینے کی صورت میں روزہ باقی نہیں رہتا۔ روزہ کا لفظ خود بھی اس معنی پر دلالت کرتا ہے جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے۔ ناظرین کرام، روزہ عربی زبان کے لفظ صوم یا صیام کا اردو ترجمہ ہے جس کا معنی کسی چیز سے رک جانا، ٹھہر جانا یا باز رہنا ہے۔ اصطلاح میں روزہ سے مراد طلوع فجر سے لے کر اذان مغرب تک ان تمام کاموں سے اجتناب کرنا ہے جو مبطلات روزہ کہلاتے ہیں۔ اس بنیاد پر صائم یا روزہ دار ایسا شخص ہے جو ضبط نفس کرتے ہوئے اپنے آپ کو غلط راستوں سے روک لے اور اپنے نفس کو اپنے قابو میں لے کر اللہ کی حدود کا پابند بنا دے۔ ناظرین کرام، اگلا چیپٹر ہے کہ روزے 3 ہیں۔ اس بنیاد پر کہ روزہ کس چیز سے بچنے اور اجتناب کرنے کا نام ہے، روزہ داروں کی 3 قسمیں بنتی ہیں اور پھر ان کے روزے بھی 3 قسم کے ہیں، جس کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے الفاظ میں یوں بیان فرمایا ہے کہ صوم القلب خیر من صیام اللسان وصوم اللسان خیر من صیام البطن، یعنی بے شک دل کا روزہ زبان کے روزے سے بہتر ہے اور زبان کا روزہ پیٹ کے روزے سے بہتر ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے فرمان کی روشنی میں روزہ درج ذیل 3 مراتب پر مشتمل ہے۔ پہلا روزہ ہے عام روزہ، یعنی اذان صبح سے لے کر اذان مغرب تک کھانے پینے اور دیگر مبطلات روزہ سے پرہیز کرنا عام روزہ کہلاتا ہے۔
امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پیٹ کا روزہ کہا ہے، یعنی جس میں انسان بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے اور جنسی غرائز سے خود کو روک لیتا ہے۔ البتہ باقی آداب روزہ اور منافیات روزہ کی طرف اس کا زیادہ دھیان نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ ان کی زیادہ پرواہ کرتا ہے۔ یہ روزے کا کم ترین یا سب سے چھوٹا درجہ ہے، جس کو عوامی روزہ بھی کہا جاتا ہے۔ بعض روایات میں اس طرز کے روزے کی مذمت کی گئی ہے کہ جس میں انسان کھانے پینے میں تو محتاط ہو اور ان سے اجتناب کرے، مگر اپنے عمل میں محتاط نہ ہو اور گناہ انجام دیتا رہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، یعنی بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو روزہ رکھ کر سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ دوسرا روزہ خاص روزہ، یعنی روزہ کی حالت میں صرف کھانے اور پینے اور جنسی اعمال سے اجتناب نہ کیا جائے، بلکہ حالت روزہ میں انسان کے تمام اعضاء و جوارح روزے سے ہوں اور کسی گناہ کے مرتکب نہ ہوں۔ روزے کے معنوی اثرات اور فوائد تبھی حاصل ہو سکتے ہیں کہ جب کم سے کم روزے کا یہ مرتبہ حاصل ہو جائے کہ روزہ دار کے کان، آنکھیں، ہاتھ، پاؤں اور دوسرے تمام اعضاء و جوارح ہر طرح کے گناہ سے رک جائیں۔ دختر رسول حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اس معیار سے کم روزے کو بے مقصد اور بے معنی روزہ قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ ما یصنع الصائم بصیامہ اذا لم یصن لسانہ وسمعہ وبصرہ وجوارحہ، یعنی روزہ دار کے ایسے روزے کا کیا فائدہ کہ جس میں وہ اپنی زبان، کان، آنکھ اور دوسرے اعضاء بدن کو گناہوں سے نہ بچائے۔ یہی حقیقی روزہ ہے کہ انسان محارم اور گناہ سے رک جائے، جیسا کہ وہ کھانے اور پینے سے رک جاتا ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ الصیام اجتناب المحارم کما یمتنع الرجل من الطعام والشراب، یعنی جس طرح انسان کھانے پینے سے اجتناب کرتا ہے، ایسے ہی حرام کام سے بھی بچ کر رہنے کا نام روزہ ہے۔ ناظرین کرام، روزے کی تیسری قسم خاص الخاص روزہ کہلاتی ہے، اور یہ روزے کی وہ معراج ہے جس میں انسان مبطلات روزہ سے اجتناب کرنے اور اعضاء و جوارح کو محرمات سے روک لینے کے ساتھ ساتھ اپنے خیالات اور اپنی فکر کی ایسی تطہیر کر دیتا ہے کہ خیال گناہ بھی اس کے دل کے قریب نہیں بھٹکتا، حتیٰ کہ ان کاموں کے علاوہ کہ جو دین کا مقدمہ واقع ہوں، تمام دنیاوی کاموں، خیالات اور اہداف و مقاصد سے دوری اختیار کر لیتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ اعلیٰ ترین روزہ ہے کہ جس میں روزہ دار غیر خدا سے اپنی توجہ ہٹا کر صرف اللہ میں منہمک رہتا ہے۔ روزے کی اس قسم کو نفع بخش ترین قسم قرار دیتے ہوئے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ صوم النفس عن لذات الدنیا انفع الصیام، یعنی اپنے نفس کو دنیا کی لذتوں اور خیال سے روک لینا فائدہ مند ترین روزہ ہے۔ ناظرین کرام، اپنے اگلے چیپٹر کی طرف بڑھتے ہیں کہ جس کا عنوان ہے کہ رحیم و کریم اللہ آخر بھوک اور پیاس کیوں چاہتا ہے۔ تو آئیے مطالعہ کرتے ہیں۔ روزہ ایک مشکل، سخت اور مشقت طلب کام ہے۔ انسان جب روزہ رکھ کر اپنے معمولات زندگی میں مصروف ہوتا ہے تو موسم خوشگوار ہی کیوں نہ ہو، شام تک وہ نڈھال ہو جاتا ہے اور بھوک اور پیاس کی وجہ سے اپنے جسم میں کمزوری محسوس کرتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اللہ جو رحمان و رحیم و کریم اور رؤوف و ودود ہے، جو 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا اور اپنے بندے سے پیار کرنے والا ہے، آخر اپنے بندے کو تکلیف میں کیوں مبتلا کرتا ہے اور روزہ کی حالت میں انسان سے بھوک اور پیاس کیوں چاہتا ہے، یا بالفاظ دیگر روزے کا فلسفہ اور حکمت کیا ہے؟ ناظرین کرام، اگرچہ روزے کی برکتیں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن آئیے کلام معصومین سے روزہ کے چند فوائد یا حکمتوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ نمبر 1، امیر و غریب میں برابری۔ حشام ابن حکم نے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روزے کی حکمت اور فلسفے کے بارے میں دریافت کرتے ہوئے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ خدا نے روزہ کیوں فرض قرار دیا ہے؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انما فرض اللہ الصیام لیستوی بہ الغنی والفقیر، یعنی اے حشام، اللہ نے روزہ اس لیے فرض کیا ہے تاکہ حالت روزہ میں امیر و غریب بھوک اور پیاس برداشت کرنے کے معاملے میں برابر ہو جائیں۔ امیروں نے عموماً روزے کے علاوہ کبھی بھوک کا سامنا نہیں کیا ہوتا کہ غریبوں کا احساس کریں، کیونکہ امیر کو جس چیز کی طلب ہوتی ہے فوراً حاصل کر لیتا ہے، جبکہ غریب اپنے غربت کے سبب بھوک اور پیاس بھی برداشت کرتا رہ جاتا ہے۔ تو بس اللہ نے چاہا کہ وہ اپنے مخلوق میں مساوات پیدا کرے اور امیروں کو بھی بھوک اور اس کی تکلیف کا مزہ چکھائے تاکہ وہ کمزور لوگوں پر مہربانی کریں اور بھوکے پر رحم کریں۔ ناظرین کرام، روزہ اس بات کا عملی درس ہے کہ تم نے ماہ رمضان میں دیکھ لیا کہ بھوک اور پیاس کے ساتھ زندگی کس قدر مشکل اور پھیکی ہے۔
اب جب کہ تم نے بھوک کی مشقت کو جان لیا ہے تو سال کے باقی 11 مہینوں میں ان غریبوں کو فراموش مت کرنا جو تمہارے ارد گرد، تمہارے شہر، تمہارے گاؤں، محلے اور معاشرے میں ستم ظریفی کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور ہر روز اپنی خواہشات کے ہاتھوں ڈسے جاتے ہیں، بلکہ تم اپنے مال و دولت سے صدقہ و خیرات اور فرض شدہ واجبات کو الگ کر کے ان کے گھروں میں خوشیوں کا سبب بن جانا، تاکہ تمہارا مالی حق بھی ادا ہو جائے اور تمہارا خدا بھی تم سے راضی ہو جائے۔ اس کے علاوہ اس بھوک اور پیاس کا ایک اور مقصد بھی ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے فضل ابن شازان نشاپوری کو ایک طویل نصیحت کے ضمن میں فرمایا تھا کہ روزے کی حالت میں جب بھوک اور پیاس کی تکلیف سے گزرو تو یوم العطش الاکبر یعنی سخت ترین پیاس والا دن، قیامت یاد کرنا اور آخرت کے فقر و فاقہ کو مت بھولنا۔ لہذا روزے کی بھوک اور پیاس بلا سبب نہیں ہے، بلکہ دنیا کی زندگی کے لیے تربیت ہے اور آخرت کی زندگی کے لیے بہترین یاد دہانی۔ روزہ فرض کرنے کی دوسری حکمت استحقاق ثواب ہے۔ ناظرین کرام، خدائے عادل و مہربان سے یہ گمان نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اپنے کسی بندے کو تکلیف تو دے لیکن اس تکلیف کا اجر اور صلہ نہ دے۔ اسی لیے حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، یعنی روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ روزہ کے سبب آنے والی ہر تکلیف کا اجر خالق کائنات کے ہاں مسلم ہے۔ حالت روزہ میں جب روزہ دار کھانے اور پینے سے اجتناب کرتا ہے تو دنیا کی کوئی بھی نعمت خداوند متعال کے ہاں اس معمولی سی تکلیف کا نعم البدل واقع نہیں ہو سکتی۔ حالت روزہ میں حکم خدا کی وجہ سے کھانا اور پینا ترک کر دینے کے اجر و ثواب کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من منعہ الصوم من طعام یشتہی ہے، یعنی جس شخص کا روزہ اس کو اپنے پسند کے کھانوں سے روک دے تو اس کا اللہ پر حق ہے کہ خدا اسے بہشتی کھانے کھلائے اور جنت کے مشروب سے سیراب کرے۔ یوں روزہ دار جب مختلف امور سے اجتناب کرتا ہے تو ہر کام کے بدلے میں وہ عظیم اجر اور ثواب کا مستحق بن جاتا ہے۔ ناظرین کرام، روزہ واجب کرنے کی تیسری حکمت خود روزہ دار کی اپنی ذاتی صحت ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ بازار سے لی گئی کسی بھی پروڈکٹ کے بارے میں اس کی مینوفیکچرنگ کمپنی ہی اس کے استعمال کا بہترین طریقہ اور احتیاطی تدابیر بتا سکتی ہے اور اسے لیے جانے والے کام اور نہ کرنے والے کام پر رہنمائی دیتی ہے۔ ایسے ہی خلاق عالم ہونے کے ناطے پروردگار عالم کے تمام قوانین، ہدایات اور احکام انسان کی اصلاح، بہتری اور تندرستی کے لیے ہیں کہ جن پر عمل کرنا اس پروڈکٹ یعنی انسان ہی کے فائدے اور بہتری کے لیے ہے۔ ان ہدایات میں سے ایک ماہ رمضان کے روزے ہیں جو یقیناً خدا کی طرف سے سزا یا ناراضگی کے سبب نہیں، بلکہ یہ روزے تہذیب نفس، گناہوں سے دوری، طبی فوائد اور دیگر تربیتی مقاصد کے حصول کے لیے بہترین مشق ہیں۔ روزے کے ان فوائد اور اثرات کو صرف مسلمان طبقہ فکر ہی نے نہیں بلکہ غیر مسلم محققین اور علم طب کے ماہرین نے بھی بیان کیا ہے۔ آج جب کہ میڈیکل سائنس اپنی ترقی کی انتہاؤں کو چھو رہی ہے تو ایسے میں روزے کے طبی فوائد پر بے تحاشا کام ہو رہا ہے کہ جس کو بیان کرنے کے لیے الگ کتاب کی ضرورت ہے۔ مختصراً یہ کہ روزہ کینسر، بلڈ پریشر، شوگر، امراض قلب، مرگی، نظام انہضام کی خرابیوں اور معدہ کے متعدد امراض سے محفوظ رکھنے کے علاوہ گیس کے عمل میں کمی جبکہ حافظے اور یاد کرنے کے عمل میں بہتری کا سبب بھی ہے۔ ان کے علاوہ روزہ کی حالت میں جب انسان بھوک اور پیاس کی شدت میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ حالت اس کے جسم کے مردہ اور ناکارہ سیلز کو فعال بنانے کا سبب بنتی ہے۔ اس کے علاوہ انسانی جسم کے ٹیشوز کے سخت ہو جانے یا گاڑھا ہو جانے جیسے پیچیدہ مسائل کا بھی بہترین حل ہے۔ اسی لیے رگوں کے مسائل اور غدودوں کے امراض میں مبتلا لوگوں کے لیے روزہ بیش بہا طبی فوائد کا حامل ہے۔ جدید سائنس کی ان تحقیقات کو پڑھنے اور روزے کے طبی فوائد جاننے کے بعد بے ساختہ سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان یاد آتا ہے کہ لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْأَبْدَانِ الصِّيَامُ، یعنی ہر چیز کے لیے زکوٰۃ ہوتی ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ رکھنا ہے۔ ناظرین کرام، جس طرح مال و پیسے کی زکوٰۃ انسان کے مال و اموال میں برکت اور نشوونما کا سبب بنتی ہے، اسی طرح روزہ انسانی جسم کی صحت کے لیے بیش بہا طبی فوائد کا حامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ صوموا تصحوا، یعنی روزہ رکھا کرو تندرست رہو گے۔ حقیقت یہ ہے کہ روزہ رکھنے یعنی مسلسل کئی گھنٹے تک کھانے پینے سے پرہیز کرنے کی وجہ سے انسان کا معدہ خالی ہو جاتا ہے، جس سے نہ صرف معدہ بلکہ نظام انہضام سے جڑے انسانی اعضاء کو اس مہینے میں آرام کرنے کا زیادہ وقت ملتا ہے،
जिसके सबब इंसानी जिस्म अपनी खोई हुई तंदुरुस्ती को दोबारा हासिल कर लेता है और उसके बदन में पाए जाने वाली पेचीदगियों और मसाइल का खात्मा होता है। इसी सबब से इसको यानी रोज़ा को जिस्म की ज़कात कहा गया है। नाज़रीन किराम, इस हिस्से का अगला और आखिरी चैप्टर है बच्चों का रोज़ा। हम सब जानते हैं कि माह रमज़ान में पेश आने वाले मसाइल में से एक मुमकिन मसला बच्चों का रोज़ा रखने की ज़िद करना है। इस तरह के हालात में अमूमन वालिदैन परेशान हो जाते हैं क्योंकि छोटे बच्चे रोज़ा रखने की कुदरत नहीं रखते, बिलखुसूस जब रोज़े गर्मियों में हों। तो वालिदैन की उलझन ये होती है कि अगर बच्चों को रोज़ा रखवा कर दिन में इफ्तार करवा दें तो कहीं गुनाह के मुर्तकिब न ठहरें, और अगर दिन में इफ्तार न करवाएं तो मगरिब तक रोज़े से रहना बच्चों के लिए निहायत तकलीफ का सबब होता है और उन पर उसर व हरज लाजिम आती है। दूसरी तरफ कुछ वालिदैन जब बच्चों को रोज़ा रखने पर इसरार करते देखते हैं तो उन्हें अगले दिन का रोज़ा रखने की इजाज़त देने का वादा करके टालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये भी उलझन में रहते हैं कि इस मामले में वो झूठ बोलने के मुर्तकिब हुए हैं जो कि गुनाह कबीरा में से है। बच्चों का रोज़ा रखने के मामले में इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने इन दोनों मसलों का हल बताया है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्ना नअमुरु सिब्यानना बिस्सलाति इज़ा कानू बनी खम्से सिनीना, यानी हम अहले बैत अपने बच्चों को 5 साल की उम्र से नमाज का हुक्म देते हैं, अलबत्ता तुम अपने बच्चों को 7 साल की उम्र से नमाज का आदी बनाओ। और हम अहले बैत अपने बच्चों में 7 साल की उम्र से रोज़ा रखने की तरबियत करते हैं, अलबत्ता पूरे दिन का रोज़ा नहीं बल्कि इतने वक्त का रोज़ा जो उनके लिए आसानी से मुमकिन हो। फर्क नहीं पड़ता कि आधे दिन का रोज़ा हो या उससे कम या उससे ज्यादा। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि फ़ाइदा गलबहुमुल अतशु वल गरस अफ्तरू, यानी हम उन्हें रोज़ा रखवा देते हैं और जब उन पर प्यास या भूख का गलबा होता है तो फिर उनका रोज़ा इफ्तार करवा देते हैं। इस तरह वो रोज़ा रखने के आदी हो जाते हैं और उनमें रोज़ा रखने की कुदरत व काबिलियत भी आ जाती है। फिर इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फमुरू सिब्यानकुम इज़ा कानू बनी तिस्अ सिनीना बिस्सौम, यानी तुम भी अपने बच्चों को रोज़ा रखने का आदी बनाओ जब वो 9 साल की उम्र को पहुंच जाएं, अलबत्ता इतने वक्त का रोज़ा रखवाओ जितना उनकी कुदरत में हो और जितना वो आसानी से रख सकते हो। बस जब उन पर प्यास का गलबा आए तो उन्हें इफ्तार करवा दो। यकीनन हमारे मुआशरे में बच्चों के इस रोज़े का तसव्वुर और तर्ज फ़िक्र रोशनास कराने की ज़रूरत है ताकि वो बचपन ही से रोज़ादार होने का तसव्वुर लेकर बड़े हों। एक अहम चीज़ जो आखिर में अपने नाजरीन के लिए भी अर्ज़ करने चाहेंगे वो ये कि हमारे यहाँ पंजाब में चिड़ी रोज़े का तसव्वुर यकीनी तौर पर इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम की इन्हीं तालीमात से माखूज़ है जो खूबसूरत होने के साथ साथ शरीयत इस्लामी के ऐन मुताबिक है। लिहाजा बच्चों को चिड़ी रोज़ा यानी कि दिन के उतने वक्त का रोज़ा जो उनकी ताकत और कुदरत में हो रखवाना उनके लिए रोज़े की प्रैक्टिस का सबब भी बनता है और उनके लिए एजाज़ व इकराम और इफ्तिखार का सबब भी बनता है। आइए अपने बच्चों को अभी से रोज़े की प्रैक्टिस कराते हुए उनको रोज़ा रखने का आदी बनाते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।